بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے بتائیے سفر میں لوگوں کو نماز قصر کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں تو اب وہ دن گزر چکا ہے۔ تو آپ نے کہا، جس بات پر تمہیں تعجب ہوا ہے اس بات پر مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے، لہٰذا تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کا دانت کاٹا۔ پہلے نے اپنا ہاتھ دوسرے کے منہ سے چھڑایا تو اس کا دانت اکھڑ گیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو جوان اونٹ کی طرح کاٹتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تاوان دلایا۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت پردے کرنے والا ہے۔ جب تم میں سے کوئی غسل کرنے کا ارادہ کرے تو کسی چیز کی اوٹ میں چھپ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میری قبر کو عید بناؤ، نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، اور جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سیدنا عباس بن ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے پروردگار عالم ہونے، اسلام کے دین ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالصاً منافق ہے، اور جو اس میں چار باتوں میں سے ایک بھی خصلت ہوگی وہ تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ ایک تو یہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرا جب معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، تیسرا جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، چوتھی بات جب جھگڑا کرے تو بد کلامی کرے یا گالی گلوچ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔